اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، تو کیا تم لوگ طمع کرتے ہو کہ وہ لوگ ایمان لائیں تمہاری بات پر، اور ایک ایسا فریق ان میں ہے جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، پھر وہ تعریف کرتے ہیں اس کے بعد کہ جو انہوں نے سمجھا اس کو، اور یہ وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں ملتے ہیں ان کے بعض سے تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بیان کرتے ہو ان سے اس کو جو کھولا اللہ نے تم پر، تاکہ وہ لوگ جھگڑا کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ۔ اسلام انسانیت کا دین ہے، اس لیے یہ مومن کی طمع ہے کہ تمام انسان اس پر ایمان لائیں۔ دنیا کے آگے مستقبل نہیں ہے، مومن مستقبل دکھاتا ہے، العاقبۃ للمتقین ہے، کیونکہ دین ہی باقی رہنے والا ہے۔ قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ ان آیتوں میں ایک ایسے فریق کی نشاندہی کی گئی ہے جو حسد رکھتا ہے دین اسلام سے، اگر وہ ایمان بھی لاتا ہے تو دل سے ایمان نہیں لاتا۔ اللہ مومنوں کو وہ فراست دیتا ہے، وہ اصول سکھاتا ہے جس سے چھپے ہوئے دشمن کی پہچان ہوتی ہے۔ ثم یحرفونہم من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیگر مذہبی کتابوں میں موجود تھی، توریت میں، انجیل میں اور دوسری مذہبی کتابوں میں، اور اب بھی موجود ہیں۔ ان بشارتوں کو سننے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان میں تحریف کر کے ان کے معنوں کو بدلا گیا۔ یہ فریق ہمیشہ سے کام کرتا رہا ہے، اس لیے تمام تر جستجو اور کاوشوں کے بعد دشمن اسلام قرآن کریم میں تحریف کرنے میں ناکام رہے۔ قرآن کے ترجموں میں، حدیث میں اور روایتوں میں کچھ کام کیا گیا۔ ایسی تنظیمیں، ایسے گروہ ہر دور میں کام کرتے رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ باقاعدہ تربیت دے کر ایسے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا گیا، پھر وہ مسلمانوں میں مسلمان بن کر ہی ان کے درمیان رہتے ہوئے دین اسلام میں فتنہ انگیزی کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، ان کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے۔ اسلام کے تمام اصول آفاقی ہیں۔ اللہ مومنوں کو یہ اصول سکھاتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، پھر اللہ کی راہ میں جان اور مال دینے سے ڈرے، تو اس کا ایمان صرف زبانی ہے، عملاً نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی فتوحات کے بعد اسلام میں کسی کو مالدار چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اسلامی طرز حکومت رہے۔
جیسے جیسے یہ سامان کم ہو جاتا ہے مالداری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور مالداری پھیل کر فتنہ شروع ہوتا ہے، جیسا یزید کے زمانے سے ہوا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فتح اللہ۔ یہودی، کافر، مشرک، منافق یہ جانتے تھے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس لیے ان کی سازشیں، ان کے فتنے اپنی حکومتوں کو، اپنی دولت، اپنی ملکیت کو بچانے کے لیے تھے۔ آج بھی ان کی سازشیں جاری ہیں۔ ان کی سازشوں کا سب سے بڑا ہدف اسلامی جہاد ہے۔ مسلمانوں کو جہاد سے باز رکھنے کے لیے سازشیں کی جاتی ہیں، کیونکہ جہاد سے ہی فتح اللہ کا باب کھلتا ہے۔ ایک عیسائی پوپ نے کہا تھا، مسلمان جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور فتح ان کی ہی ہوتی ہے۔ یہ سازشیں روز اول سے دین اسلام کے خلاف چل رہی ہیں، لیکن پچھلی 4-5 صدیوں سے ان میں ایک نئی جہت پیدا ہوئی ہے۔ اس وقت سے جب سے یورپین ممالک نے صنعتی میدان میں ترقی کر کے پوری دنیا پر اپنا ایک روب جمایا، اس وقت سے وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو تاریخ سے واقف ہیں، حقیقی تاریخ جاننے والے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ سازشیں اس قدر خطرناک رہیں کہ ان حالات میں قرآن کریم کا محفوظ رہنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ جہاد اسلام کا اہم رکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کیا ہے، اور اس لیے اس جہاد کے نام سے دشمن اسلام کی روح کانپتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دیتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش نا تمام ابھی، خلق خدا کی غات میں رند و فقی و میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد خواجہ بلند بام ابھی، دانش و دین و علم و فن بندگی ہوس تمم، عشق گرا کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی، جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہا کہ ہے یہ تیگ، آہا کہ ہے یہ تیگ تیز، پردگی نایام ابھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔